فلم شروع ہوتی ہے اور ایک پیاری سی بچی فیفے کو اس کے ماما بابا کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ فیفے کی ماما اس کو چھانگا اور ہوئی کے پیار کی کہانی سناتی ہے۔ اس کی ماما بتاتی ہیں چونکہ چھانگا نے میجک پوشن لے لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ امر ہو جاتی ہے اور وہ چاند پر چلی جاتی ہے، ہوئی سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ ہوئی زمین پر ہی رہ جاتا ہے، وہیں پر مر جاتا ہے۔ اور چھانگا ہمیشہ کے لیے چاند پر چلی گئی اور وہ ابھی تک ہوئی کی راہ دیکھتی ہے۔ فیفے بہت خوش تھی۔ اس کی ماما اس کو فیملی کے مون کیک بنانے کو کہتی ہے اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ فیفے کی فیملی کا مون کیک بنانے کا بزنس تھا اور ان کے بنائے ہوئے مون کیک پورے شہر میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ فیفے اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کی ماما آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار تھی، اور اس کے بابا نے ان کو ایک ریبٹ گفٹ کیا۔ آج فیفے بہت اداس تھی، آج اس نے اپنی ماما کو کھو دیا تھا۔ آگے جانے پر فیفے اور اس کے ڈیڈ بہت اداس رہتے تھے۔ 4 سال بعد فیفے بالکل بدل چکی تھی، اس نے اپنے پیارے سے لمبے بال بھی کاٹ دیے تھے، مگر وہ اب بھی اپنی ماما کو بہت مس کرتی تھی۔ اس کا ریبٹ بھی بڑا ہو چکا تھا، اس کا نام اس نے بنجی رکھا تھا۔ اب فیفے اپنے بابا کے ساتھ مون کیک بناتی تھی اور انہیں بیچتی تھی۔ فیفے ایک ذہین لڑکی تھی، اس کو پتا تھا کہ الیکٹرانک ٹرین الیکٹرانک فیلڈ پر چلے گی، جبکہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ورکرز کو بھی یہ بات پتا نہیں تھی۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ فیفے میں ضرور کوئی خاص بات تھی۔ ایک دن فیفے کے بابا اس کو مس شاہ سے ملواتے ہیں، جس سے مل کر فیفے کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اور پھر ایک گولو مولو بچہ وہاں آ جاتا ہے، اس کے پاس ایک پیارا سا مینڈک بھی تھا۔ پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام شین ہے، تم میری ماما سے ملی ہو جن کا نام شاہ ہے۔ بس شین فیفے کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک میجک ہے، دیوار کی دوسری طرف جا سکتا ہے۔ کہتی ہے ایسا ہے تو تم کر کر دکھاؤ، اور شین پورے جوش سے آگے بڑھتا ہے اور دیوار سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ دیوار کے پاس جا سکتا ہے۔ فیفے چپکے سے وہاں سے نکل لیتی ہے اور اپنے بابا کو یہ بات بتاتی ہے، اس پر اس کے بابا کہتے ہیں کہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے، اس سے دوستی کرے، تم ان لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرو کیونکہ ہم لوگ کافی اکیلے ہیں۔ فیفے کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہاں پر فیفے کی آنٹی آ جاتی ہیں اور سب لوگ مل کر ٹیسٹی سا کھانا بناتے ہیں۔ شاہ بھی فیفے سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر فیفے اس کو اگنور کرتی ہے۔ پھر سب لوگ کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بنجی بھی فیفے سے کھانا مانگتا ہے، مگر فیفے اس کو اگنور کرتی ہے کیونکہ اس کا سارا دھیان تو اپنے بابا اور شی کی طرف تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر شاہ فیفے سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بابا نے بتایا ہے آپ کو چھانگا کی کہانی بہت پسند ہے۔ سن کر فیفے کو اچھا نہیں لگتا اور پھر سب لوگ مل کر چھانگا کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ فیفے کی ایک آنٹی کہتی ہے کہ چھانگا کو چاند پر رہنا پسند تھا، اس لیے وہ خود امر ہو گئی اور ہوئی کو یہیں زمین پر چھوڑ گئی۔ فیفے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہوئی تو بلاؤں سے لڑ رہا تھا اور چھانگا مجبور تھی، وہ ہوئی کو ابھی بھی مس کرتی ہے، جس پر اس کی آنٹی کہتی ہے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے۔ یہ سن کر فیفے غصے ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے چھانگا اپنے پیار کی راہ دیکھ رہی ہے نا بابا، مگر آج اس کے بابا کچھ نہیں کہتے، جس سے فیفے اداس ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں شین آ کر اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد ہی وہ لوگ بہن بھائی بن جائیں گے۔ یہ سن کر فیفے اور بھی اداس ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پر شاہ آ جاتی ہے اور اسے اپنے شہر کا مون کیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شین بہت نوٹی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو فیفے اور بھی غصے ہو جاتی ہے، وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اپنی گڑیا چھانگا سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنی ڈال سے کہتی ہے کہ پہلے تو بابا کو چھانگا کی کہانی پر یقین تھا، لیکن اب ان کا یقین نہیں رہا، اور اگر کسی طرح سے بابا دوبارہ سے چھانگا کی کہانی پر
यकीन करने लगे तो वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। अचानक से बंजी खिड़की से छलांग लगाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। फीफे भी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। बंजी उसको लेकर उसकी फेवरेट जगह पर पहुंच जाता है, जहां फीफे अक्सर अपनी माँ के साथ आया करती थी। फीफे बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी माँ को याद करने लगती है और वो सोचती है कि अगर वो अपने बाबा को यकीन दिला दे कि छांगा की कहानी सच्ची है तो वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। फिर उसे मून के सामने एक बहुत बड़ा परिंदा दिखाई देता है और वो सोचती है क्या उसे भी उड़कर मून पर जाना चाहिए। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपना जेट बनाएगी और जेट पर बैठकर चांद पर जाएगी। फिर फीफे दिन रात मेहनत करती है और अपना जेट बनाने में मसरूफ हो जाती है। उसकी हरकतें देखकर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब फीफे मुकम्मल तैयारी के साथ चांद पर जाने के लिए तैयार होती है और शिन उसको जाते हुए देख लेता है। फीफे मुकम्मल तैयारी के साथ अपने सफर का आगाज करती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका रॉकेट रुक जाता है, जिससे फीफे बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक से कुछ जादुई शेर वहां आ जाते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। जादुई शेर रॉकेट को उड़ाकर चांद पर पहुंचा देते हैं। फीफे शिन को अपने साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो जादुई शेर इनको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात छांगा से होती है। वो लोग छांगा को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि छांगा बहुत ही खूबसूरत थी। फीफे तोड़कर छांगा से लिपट जाती है। फीफे छांगा से कहती है कि अगर वो उसके साथ एक फोटो बनवा ले तो वो अपने बाबा को ये फोटो दिखाएगी तो बाबा उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। कहती है कि अगर तुम यहाँ आई गई हो तो मुझे मेरा गिफ्ट दो। ये सुनकर फीफे कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। जिस पर छांगा कहती है कि मुझे मालूम है तुम मेरा गिफ्ट लेकर आई हो, लेकिन तुमने वो गिफ्ट यहाँ चांद पर घुमा दिया है और अब जो भी मेरे लिए वो गिफ्ट ढूंढ कर लाएगा मैं उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। ये सुनकर फीफे खुश हो जाती है और गिफ्ट की तलाश करने का वादा करती है। छांगा कहती है कि जो भी मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा और मेरा गिफ्ट ढूंढ कर लाएगा मैं उसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। ये सुनकर फीफे गिफ्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ शिन फीफे से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन फीफे उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। देखकर बोंजी भी शिन के साथ चला जाता है। फीफे मुर्गियों की साइकिल पर बैठकर सफर की तैयारी करती है और वो उन मुर्गियों को बताती है कि उसे मालूम है कि छांगा का गिफ्ट कहाँ है। ये सुनकर मुर्गियाँ उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ शिन उस फोटो को चुराने की तैयारी करता है और वो किसी ना किसी तरह छांगा के रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर छांगा के सिपाही आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर छांगा भी वहां पहुंच जाती है और वो शिन को लेकर एक कमरे में जाती है जहां पर एक बहुत बड़ी टेबल टेनिस होती है। छांगा उसे कहती है अगर उसने उसको इस गेम में हरा दिया तो वो उसको फोटो वो दे देगी और बंजी ये सब देख लेता है। वो मैच शुरू करते हैं। शुरू में तो शिन हारता है, लेकिन फिर वो छांगा की बैंड बजा देता है क्योंकि ये शिन का पसंदीदा खेल था। इस पर छांगा को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन को उसी कमरे में लॉक कर देती है। छांगा बहुत उदास होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका बनी वहां आता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही मैजिक पोशन कंप्लीट कर लेगा। दूसरी तरफ फीफे जादुई मुर्गियों की मदद से अपने रॉकेट तक पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात गोबी से होती है।
فیفے اپنے راکٹ کے اندر جاتی ہے تو اسے وہاں پر اپنی ڈال نظر آتی ہے اور فیفے سوچتی ہے ہو نہ ہو یہی وہ گفٹ ہے جسے جو چھانگا کو چاہیے۔ یہ سن کر مرغیاں وہ گفٹ اس سے چھین لیتی ہیں اور وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ یہاں پر گوبی چاند پر واپس جانے میں فیفے کی مدد کرتا ہے۔ دوسری طرف پونجی بنی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے میجک روم میں پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کے میجک پوشن کو گرنے سے بچاتا ہے، جس پر بنی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب پونجی بنی کو پیار کرتا ہے تو ان کا وہ پیار بھی میجک پوشن میں شامل ہو جاتا ہے اور یوں ان کا میجک پوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فیفے جب مرغیوں سے اپنی ڈال چھیننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہوا میں بکھر جاتی ہے، اس پر فیفے بہت اداس ہوتی ہے۔ اب گوبی فیفے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے بیگ سے مون کیک نکال کر اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ فیفے جیسے ہی مون کیک کا بائٹ لیتی ہے تو اس کے اندر سے اسے ایک پیس نظر آتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ سوچتی ہے ہو نہ ہو یہی وہ میجک پزل ہے جو چھانگا کو چاہیے۔ اب گوبی فیفے کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر چاند پر واپس پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف کسی نہ کسی طرح سے شن دیوار توڑ کر کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس میں دراصل پونجی نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ فیفے وہ میجک پزل چھانگا کو دے دیتی ہے اور چھانگا اسے کمپلیٹ کر اس پر میجک پوشن ڈالتی ہے اور جیسے ہی میجک کمپلیٹ ہوتا ہے ہوئی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ چھانگا کو پیار کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، لہٰذا چھانگا کو اسے بھولنا ہوگا۔ یہ بولنے کے بعد ہوئی آہستہ آہستہ وہاں سے غائب ہوتا ہے اور جیسے ہوئی وہاں سے غائب ہوتا ہے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چھانگا اس پر بہت اداس ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ پھر فیفے کسی نہ کسی طرح اس کمرے کے اندر پہنچ جاتی ہے، لیکن کمرے میں پہنچ کر فیفے بھی اپنی پرانی یادوں میں گم ہو جاتی ہے۔ فیفے کو اداس دیکھ کر چھانگا اس کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اسے پرانی باتیں بھول جانی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، جس پہ فیفے اسے کہتی ہے کہ وہ بھی تو یہی کرے، وہ بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کے لیے پرانی یادوں کو بھول کر ان کا خیال کرے۔ چھانگا ایسا کرنے پر راضی ہو جاتی ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ فیفے بڑے پیار سے شن کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھر واپس پہنچتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور شن کے ساتھ تو اس کی دوستی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ وہ شن کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یوں اس خوبصورت فلم کا ایک خوبصورت سا انجام ہوتا ہے۔ ڈیئر فرینڈ، امید کرتی ہوں آپ کو یہ اردو ٹرانسلیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔